وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کی عبادت اور بندگی کرنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج کے شب کو شب میلاد کہتے ہیں۔ شب میلاد یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ یہ بھی ایک رات ہے، ہر دن جو دن گزرنے کے بعد رات آتی ہے وہ بھی ایک رات ہے۔ رات ہونے کی حیثیت سے دو یکساں نظر آتے ہیں، لیکن اس رات پر ساری راتیں قربان ہیں۔ کیوں کہ یہ شب میلاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، ہمیں کلمہ نصیب ہوا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں نمازیں ملی، ہمیں جنت سے چھٹکارے کا پروانہ ملا۔ یہ سب حضور کی بدولت ہے، حضور کی ولادت آج کے رات کو ہوئی ہے۔ تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بلندی، جو عظمت، جو شان عطا کی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہی عطا کی ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے بلند کیا آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر۔ بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی جو بھی بلندی چاہتا ہے وہ حضور سے جڑ جائے۔ حضور سے اگر جڑا تو آدمی بلندی ہوتی ہے، اگر کٹا تو پستی میں چلا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ انسان کی وہی توحید اللہ قبول کرتا ہے، انسان کے اسی عقیدے کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو عقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہو، ساری کائنات میں جہاں کہیں بھی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اگر چاہے کہ میں اللہ کا پیارا ہو جاؤں، اللہ کا محبوب ہو جاؤں، اللہ کا مقبول بندہ ہو جاؤں، تو اس کے لیے کلمہ کون سا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ سکھانے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی عقائد ہیں، جو بھی ادیان ہیں، جو بھی مذاہب ہیں، جو بھی ریلیجنس ہیں، کوئی بھی مذہب کو قبول کرے تو آدمی کیا ہو سکتا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، مومن کامل نہیں بن سکتا، جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ جنت کا حقدار بننے کے لیے اسے وہی کلمہ پڑھنا ہے جو حضور لائے ہیں۔ اس سے ہٹ کے آدمی دوسرا طریقہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ کے نزدیک دین حق اسلام ہی ہے، اسلام سے ہٹ کے کوئی بھی دوسرا دین اگر لائے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو۔ ایک ہے ایمان لانا، دوسرا ہے
اس پر عمل کرنا. مسلمان تو ہو گیا کلمہ پڑھ کے, اب اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے, بندے کو اللہ کا خاص بندہ بننا ہے, نیکیاں کرنا ہے, گناہ سے بچنا ہے, تو پھر در مصطفیٰ پر آنا ہے. نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ جتنے بھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری ادائے مصطفیٰ ہے. کس کی ادا ہے؟ حضور کی ادا ہے. حضور جیسا کرے ویسا کرے تو نماز ہو جاتی. اگر اس سے ہٹ کے دوسرے طریقے سے نماز پڑھا کوئی شخص, قبلہ ادھر ہے یہ چھوڑ کے ادھر اگر چہرہ کر لیا تو نماز نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا باوضو ہو کر نماز پڑھنا ہے. کوئی شخص بے وضو اگر نماز پڑھا, کپڑے نئے ہیں, صاف ستھرے ہیں, عطر لگایا ہے, قبلے کی طرف رخ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وضو نہیں کیا, تو کیا اس کی نماز ہوتی؟ نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ ادائے کلی اللہ کو پسند ہے. بعض چیز کو قبول کر کے بعض چیز کو چھوڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو حضور کیے ہیں وہی ادائیں قیامت تک چلنا ہے. گویا ہم تمام کے تمام زیراکس کاپی ہیں. آسان انداز میں اگر کہا جائے تو ہم زیراکس کاپی ہے, اصلی کاپی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسا حضور کیے ہیں ویسا کرے تو آدمی نیک بن جاتا ہے. جتنی اپنی مشابہت, مماثلت, احوال, خشوع اور خضوع, تضرع اور تخشع, خوف خدا, محبت الہی, عشق الہی, خود کو گم کر کے ایک سوئی کے ساتھ, ایک جہتی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھا تو اتنی زیادہ اس کی نماز ممتاز ترین ہوتی ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسی نماز پڑھتے تھے. ورنہ اس کی نماز اللہ کو قبول نہیں, اس کا ایمان قبول نہیں. تو ایمان ملا حضور سے, نماز ملی حضور سے, یہاں سے حلال طریقے سے کما کر پیسے لگا کر کعبۃ اللہ کو پہنچا, وہاں جا کے حج کرنا ہے. حج الگ طریقے سے اگر کرتا ہوں بولے تو حج قبول نہیں ہوتا. حج کیسے کرنا ہے؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, کیا کرو میں جیسا کرتا ہوں ویسا کرتے جاؤ, پھر تمہارا حج بھی ہو جاتا. دوسرا کچھ نہیں کرنا ہے. گویا اللہ کو حضور سے اتنی محبت ہے, جو کوئی حضور کی کاپی کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جو کوئی حضور کی نقل کرتا ہے اللہ اس کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے. دوسرے طریقے سے آدمی کتنا ہی خیرات کرے, کتنا ہی صدقات کرے, کتنا ہی حسین و جمیل بن کے آئے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نہ ایمان کو قبول کرتا, نہ دین کو قبول کرتا, نہ مذہب کو قبول کرتا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور جو دیے ہیں وہی چیز کو اپنانے میں ہماری نجات ہے. جیسا آپ کیے ہیں ویسا کرنے کو یہ عزت جو ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. جس کسی کو اللہ نے فرمایا ورفعنا, ہم بلند کیے ہیں. بلند کرنے والا کون ہے؟ ہم. اللہ نے فرمایا, اپنی طرف لیا. دیکھو آدمی جتنا بلند ہوتا ہے اپنے بساط کے مطابق کسی کو بلند کرتا ہے. کوئی آدمی ایم ایل اے ہے تو وہ کسی کو اگر بلند کرنا چاہے تو شہری سطح پر کر سکتا. وہی اگر سی ایم ہے وہ کسی کو بلند کرنا چاہے تو کہاں تک کر سکتا؟ اسٹیٹ لیول کر سکتا. اسٹیٹ لیول اس کے فوٹوز کو اپنے فوٹو کے ساتھ جوڑ کے بتا سکتا یہ شخص ہے, یہ بلندی ہے اس کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص پی ایم ہے تو اس کی بدولت ملکی سطح پر آدمی کیا ہوتا؟ مشہور ہو سکتا, ملکی سطح پر پاپولر ہو سکتا, اس کی پبلسٹی ہو سکتی ملکی سطح پر, کیونکہ وہ پی ایم ہے. ایسے ہی انٹرنیشنل طور پر کوئی آدمی مشہور ہے بین الاقوامی سطح پر, اس کے ذریعے تو وہاں تک مشہور ہو سکتا. لیکن اللہ ایک دنیا کا اللہ نہیں ہے, وہ اللہ رب العالمین ہے, سارے عالمین کا رب ہے. تو اللہ جب بلند کیا حضور کو اتنا بلند کیا کہ لوگوں کا گمان نہیں ہے, آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا کتنا بلند کیا. اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیے, ہمارے ہاتھ پیر کے مقابل میں ہماری آنکھیں زیادہ کام کرتی ہیں. ہاتھ پیر زیادہ کام نہیں کرتے. کچھ پکڑنا ہے تو ہاتھ کام کرتا, لکھنا ہے تو کام کرتا, کھانا ہے تو کام کرتا, بلانا ہے تو کام کرتا. لیکن آنکھیں کیا ہے, تھوڑی دیر میں ادھر بھی دیکھتا انسان, ادھر بھی دیکھتا, اس طرف بھی دیکھتا. آنکھوں کے مقابل میں کان زیادہ کام کرتے ہیں.
आँख सिर्फ सामने वाली चीज़ों को देख सकती, इधर देखना है तो इस तरफ अपनी गर्दन को पलटाना पड़ता, पीछे की चीज़ को नहीं देख सकती। लेकिन कान का मसला ऐसा है, वो दूर और नज़दीक की बातें भी सुन सकती, पीछे की बातें भी सुन सकती। कान आँख के मुकाबिल में ज़्यादा काम करने वाली है, आँख हाथ पैर के मुकाबिल में ज़्यादा काम करने वाले हैं। इन दोनों के मुकाबिल में ख़याल काम करने वाला है। ख़याल, यहाँ हम बैठे हैं, अचानक सोचे तो काबतुल्लाह नज़र आ जाता। ख़याल में आदमी अपना ख़याल में मदीने को पहुँच जाते, लोग अपने ख़याल में लोग अपने रिश्तेदारों तक पहुँच जाते। गुमान है, ख़याल है। इसीलिए शायरों का ख़याल तो देखो ज़मीन आसमान को एक कर देते, लेकिन ख़याल की भी एक हद बंदी है, वहाँ तक जाकर रुक जाता है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़याल से भी ऊंचे हैं। जहाँ तक ख़याल भी नहीं पहुँचता वहाँ आपका मुकाम है। जहाँ तक ख़याल नहीं पहुँचता, आपके बारे में सोचना ही इबादत है। जितना सोचा आदमी वो इबादत में बदल जाती वो चीज़। किसी शायर ने क्या खूब कहा, रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। तुझ ही को देखना तेरी ही सुनना, तुझ में ही गुम होना, तुझ ही को देखना तेरी ही सुनना, तुझ में ही गुम होना, तरीक़त हकीकत अहले मारिफत इसको कहते हैं, तरीक़त हकीकत अहले मारिफत इसको कहते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को इज़्ज़त मिली। क्यों? इज़्ज़त देने वाला, बुलंदी अता करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह अपनी शान के मुआफ़िक़ हुज़ूर को बढ़ा रहा है, सिर्फ ज़मीन पर नहीं, आसमानों में, जन्नत में, अर्श पर, हर जगह पर, यहाँ तक कि जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो वहाँ रसूलुल्लाह का ज़िक्र होता है। बच्चा पैदा हुआ, उसके कान में अज़ान जब दी जाती है तो अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का ज़िक्र। अज़ान में, खुतबे में, नमाज में, निकाह में, ख़बर में, ख़बर में 3 सवालात में एक अल्लाह का एक रसूलुल्लाह का सवाल है ख़बर में, फिर नमाज जनाजा में, हश्र में, जन्नत में, जहाँ भी जाओ कि अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का ज़िक्र होता ही होता है। कलमे में अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का ज़िक्र है। कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के रुक गया, इसके आगे का मैं नहीं पढ़ता, तो वो मुसलमान ही नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मर्तबा बख्शा, उनकी बदौलत दूसरे लोगों को इज़्ज़त दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा मामला क्या होता है, उमूमन हमें जो इज़्ज़त मिलती है, बाज़ लोगों को बाय बर्थ इज़्ज़त मिलती है। बादशाह का बेटा है, शहज़ादा हो गया, बड़े घर में पैदा हो गया, बड़े घर वाला हो गया, ये उमूमन तसव्वुर है। करोड़पति का बेटा है, पैदाइशी तौर पर करोड़पति बन गया। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से दूसरों को इज़्ज़तें मिली। आप किसी के बदौलत मुअज़्ज़ज़ नहीं हुए। आपके ख़ानदान में आपके वालिद मोहतरम आपके दुनिया में आने से पहले रुखसत हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, पहचानते नहीं थे लोग। हज़रत आमिना सरकार दुनिया में आकर 6 साल हुए, हज़रत आमिना का विसाल हो गया, लेकिन सारी कायनात में इन दोनों का नाम याद है। किसकी वजह से? हमारे रसूल के वालिदैन हैं, ये कहकर लोग याद करते हैं। रसूलुल्लाह की वजह से हज़रत आमिना को भी याद करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला को भी याद करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से मक्का को इज़्ज़त मिली। मक्का को किस लिए इज़्ज़त मिली? हुजूर की वजह से, वरना बुतखाना बन गया था। खाना खुदा नहीं था, खुदा खाना नहीं था, अल्लाह के नाम पर बनाया गया, लेकिन क्या हुआ, क्या खुदा खाना के बजाय बुत खाना हो गया था। वो बारहा अल्लाह से दुआ करता, मौला मुझे तेरे खलील ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस लिए बनाया, अब लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद वो बुत खाने को फिर खुदा खाना में तब्दील कर दिए। हुजूर आए, खुश हो गया। और ऐसा नहीं कि हुजूर मक्के में पैदा हुए तो हुजूर को इज़्ज़त मिली, ये बात काबिल गौर है। क्या है? इज़्ज़त हुजूर से
کعبے کو ملی, کعبے سے حضور کو نہیں ملی. کیوں کہ کعبہ کب کعبہ بنا؟ پہلا قبلہ اول ہمارا کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا. اسرائیل میں جو ہے, فلسطین میں بیت المقدس جس کو کہتے ہیں, 15ویں پارے میں جس کا ذکر ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. سارے پیغمبر اکثر و بیشتر جو پیدا ہوئے کہاں ہوئے؟ بیت المقدس میں پیدا ہوئے. بیت المقدس کو عزت ملی. اگر حضور وہاں پیدا ہوتے تو کیا بات ہوتی تھی؟ سارے پیغمبر پیدا ہوئے, حضور بھی پیدا ہوئے, حضور کو عزت مل گئی, یہ سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ حضور کو وہاں پیدا نہیں فرمایا. کہاں پیدا فرمایا؟ مکے میں پیدا فرمایا, کعبۃ اللہ کے پاس پیدا فرمایا, جہاں کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے. اسماعیل علیہ السلام پیدا دوسری حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ کنعان میں تھے, بعد میں یہاں آئے. پیدا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کعبے کے پاس نہیں ہوئے. تو حضور کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو عزت ملی, اتنی عزت ملی کہ آج کعبۃ اللہ معزز ہو گیا. یہاں تک کہ قبلہ اولا وہ نہیں تھا, دوسرا قبلہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے حبیب آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, دل میں یہ خواہش رکھتے ہوئے کہ کعبہ بدل جائے, تو اللہ تعالیٰ قبلے کو بدل کر کعبے کو قبلہ بنا دیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے حبیب آپ راضی ہو جائیں اس لیے میں کیا کر دیا؟ کعبے کو قبلہ بنا دیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ساری دنیا یہ چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رسول راضی ہو جائے. اس لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا. کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا, وہ بھی ایسی جگہ پتھریلی زمین. اگر کعبہ نہیں ہوتا تو کوئی جانا بھی پسند نہیں کرتا. حضور کی وجہ سے کعبے کو عزت ملی. اب لوگ کیوں جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس؟ لنڈن پیرس نہیں ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ نہیں ہے, کوئی اچھا مقام نہیں ہے جہاں سیر و تفریح کر کے آ سکیں. وہ ایسا مقام پتھریلی زمین. آج نہیں, آج تو حالات بدل گئے. آج سے 1300 سال پہلے کیا حالات تھے اس کے, 100 سال پہلے کیا حالت تھی وہاں کی. کھانے کو کھانا نہیں تھا لوگوں کے پاس. وہی سی جگہ پر پیدا فرمایا, پیدا فرما کر لوگوں کو بولا اگر تمہیں کرنا ہے حج تو یہاں آنا ہے, تمہیں رخ کرنا ہے تو ادھر آنا ہے. وہاں یہ کر کے چاہتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر بھی کعبۃ اللہ ہی میں ہوتا تھا. کہاں ہو سکتا تھا؟ مکے میں ہی وصال ہو کے مکے میں ہی روضہ ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا مکے میں یہ کرنا. مکے سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ ہے. اب جو کوئی حضور کے پاس جانا چاہتا ہے, حضور کا ارادہ کر کے مکے سے پھر مدینے کو پہنچنا ہے. اس کو مکے سے مدینے کو پہنچ کر وہاں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے. ورنہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی مدینے کو عزت ملی. آپ کی وجہ سے حجر اسود کالا پتھر تھا, اس کی کوئی مقام نہیں, کوئی چیز نہیں تھی, لوگ دیکھتے نہیں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے, آپ نے کہا اے حجر اسود مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے, نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے حبیب میرے آقا محمد رسول اللہ چومے ہیں, وہ چومے ہیں اس لیے میں چوم رہا ہوں. ہمارا سارا دار و مدار حضور کے دم قدم پر ہے. حضور ہیں تو ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہیں, حضور کریں ہیں تو کرتے ہیں. حضور نے انکار کر دیا نہ کرنے پر تو ہرگز نہیں کرتے. اب یہ دن ہے, یہ تو شب میلاد ہے, اسے تو عزت ملنی ہی ملنی تھی. ہر ہفتہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ کون سا دن ہے؟ پیر کا دن. حضور ہر پیر کو کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. چاہتا تو اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن پیدا کر سکتا تھا, لیکن پیدا نہیں کیا. کیوں نہیں پیدا کیا؟ جمعہ کے دن اگر پیدا کرتا تو کیا بات ہوتی تھی؟ جمعہ اچھا دن ہے, اس دن اللہ حضور کو پیدا کیا. بولتے نہیں ہمارے بیٹے کے ولیمے میں بیٹی کا نکاح ہوندے بول کے, کسی کی پارٹی رہتے کسی کی گلپوشی کر دیتے, ضمن میں کر لیں گے تھوڑا بولتے. تو ضمن میں کرنا مقصود نہیں تھا اللہ کو, باضابطہ طور پر حضور کے لیے کرنا ہے. جمعہ کے دن حضور کو پیدا نہیں فرمایا. ہفتے کے دن اگر پیدا کرتا تو یہودیوں کا مقدس دن ہے یوم السبت, ہفتے کے دن تو یہودیوں کا مقدس دن تھا, اس کے واسطے بنا دیا.
हुजूर भी पैदा हो गए, वो भी था, ये भी हो गए। ऐसा हो सकता है, गुम्पिनल्ली गोविंदा जैसा बोलते, चल रहा उसमें चला देना, ऐसा नहीं। इतवार के दिन अगर बोलते तो इतवार नसारा के लिए क्या है, क्रिश्चियन के लिए छुट्टी का दिन है। अंग्रेज़ जाकर तकरीबन 75 साल हो गए, आज तक भी उनके मुक़द्दस दिन को ही हिंदुस्तान में क्या है, छुट्टी दे रहे। वो दाले हमारा मुक़द्दस दिन है इसीलिए हम छुट्टी देते, हॉलीडे है यानी अच्छा दिन, होली यानी ईद का दिन, मुक़द्दस दिन, उनका मुक़द्दस दिन, तो उसको ये करा दिए। लेकिन सरकार को अल्लाह ताला पीर के दिन पैदा फरमाया, बाज़ाब्ता तौर पर दिन का इंतखाब किया, पीर के दिन पैदा फरमा कर बताया ये दिन पीर है, बाकी सब दिन मुरीद है। ये क्या है, ये दिन सबसे बड़ा दिन है, इसका मुकाम सबसे ऊंचा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हमें ये मुकाम हासिल हुआ। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी, उन्हें यह आलम पसंद आया। हुजूर को यह आलम पसंद आया इसलिए सबके सब क्या हो गए, मोहतरम हो गए। हुजूर इंसानों में आए तो इस वजह से सारे इंसानों को इज़्ज़त मिल गई। इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। सारे मखलूक़ात में सब में बड़ा मुकाम किसका है, इंसान का है। क्यों कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, जब से देखा है हालत बशरी में उनको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि बशर बन जाऊं। हर फरिश्ता ये चाहता है मैं भी बशर बन जाऊं, मैं भी इंसान बन जाऊं, काश मेरा भी मुकाम ये हो जाता। तो बशर का मुकाम बुलंद करने वाले कौन थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मदीने को फजीलत बख्शने वाले कौन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के को फजीलत बख्शने वाले कौन है। चाहता तो अल्लाह ताला हुजूर पैदा होते ही मक्के को क़िबला बना सकता था, लेकिन क़िबला नहीं बनाया। देखा 17 महीने तक उसको क़िबला उला बैतुल मक़दस को बनाया, फिर बताया सारे पैगंबरों की रज़ा उसमें थी, लेकिन मेरे हबीब आपकी रज़ा किधर है, काबतुल्लाह की तरफ है, आप जो चाहते हैं वही होगा। अब सारी कायनात के लिए क़िबला कौन सा बना दिए, काबतुल्लाह को बना दिए, काबतुल्लाह। इसीलिए आला हज़रत का वो शेर मशहूर है, आओ हाजियो शहिंशाह का रोज़ा देखो, आओ हाजियो शहिंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। काबे को तो काबा देखे, काबा किसका शुक्रगुजार है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सुने होंगे इससे पहले भी वो वाक़या, हज़रत दाई हलीमा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए जब आई अपने देश से, तो उस दौर में क्या था, लोग शहर के लोग देहातों में भेजते थे बच्चों को, अरब का दस्तूर था। क्यों, ये जो साउंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ये सारों से दूर, आलाइशों से दूर, बच्चों की जिस्मानी सेहतमंदी बरकरार रहे और उनकी फसाहत व बलागत अच्छी रहे। फसाहत व बलागत किसको कहते हैं, किसी ज़ुबान में अगर बात करा आदमी तो उसी ज़ुबान में बात करना है, इसे फसाहत कहते हैं। जिस तरह टुमारो मैं आता हूँ बोले तो ये फसाहत नहीं है। टुमारो अंग्रेज़ी हो गया, मैं आता हूँ उर्दू हो गया, कल मैं आऊँगा, कल मैं आता हूँ, ये फसाहत है। अरब के लोगों में क्या था, अरबी गुफ्तगू करे तो पूरी अरबी करना है। वो क्या होती, देहातों में होती थी। शहर में क्या होता, आधी दूसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी। आप बेंगलुरु में अगर जाएंगे तो आधी अंग्रेज़ी आधी कन्नड़ा। अगर किसी मुकाम पर आंध्रा के बॉर्डर पे जाएंगे तो आधी तेलुगु आधी कन्नड़ा। तो इसे फसाहत नहीं बोलते। फसाहत किसको कहते हैं, एक ही ज़ुबान में प्योरली गुफ्तगू करना, शीरीन गुफ्तगू करना, फसाहत व बलागत वाली बात करना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवल्लुद हुए तो कई लोग आ गए, लेने के लिए आ रहे थे। मामूल था, हज़रत दाई हलीमा के साथ 11-15 ख़वातीन आए बाज़ू गाँव से। दाई हलीमा का जो देश था क़हत ज़दा, कोई चीज़ उगरी नहीं थी, बरसात नहीं हो रही थी, सारे मवेशी दुबले हो गए थे, खाने को खाना नहीं था, लोग गरीब थे। बड़े बड़े खुरैश के पास आते, सरदारों के पास, उनके बच्चे ले जाते। बच्चों को पालने के बहाने से क्या होता, उनको कुछ नानो नफ़क़ा मिलता, कुछ अशरफिया मिलते, कुछ दीनार मिलते, ये कहकर निकल गए। दाई हलीमा भी निकली। जब निकले
تو وہاں سے جب آئے، یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کے سبب ہیں، آپ کی وجہ سے سب کو یہ مقام ملا۔ حضرت دائی حلیمہ آئے تو ساتھ میں کئی لوگ آئے، آپ کی اونٹنی بڑی لاغر، کمزور، ضعیف، ناتواں، دبلی تھی۔ اب دبلی ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ آئی، بقیہ جتنے بھی آئے تھے سارے کے سارے مکہ شہر میں پہل گئے۔ پہل کے جو پہلے آیا، جو پہلے خاتون آئی، وہ امیر ترین گھر کو گئی، جا کر وہاں سے بچے کو لے لی۔ ہر کوئی اپنے اپنا مقدر، اپنی اپنی قسمت آزما رہے تھے، لے کے نکل گئے۔ نکلتے اب وہ لوگ سب نکل رہے، جب دائی حلیمہ کی انٹری ہو رہی، دیکھ کر کہنے لگے، حلیمہ تیری تو قسمت پھوٹی، تیری تو قسمت پھوٹی، تیری قسمت میں کوئی بچہ نہیں سوائے ایک یتیم بچے کے۔ خاندانی قریش کا ایک یتیم بچہ ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، سنا ہے اس کے والد نہیں ہیں، اب اسے تجھے کیا ملے گا، یہ کہہ کر سب کے سب خوشی خوشی نکل گئے۔ حضرت حلیمہ آئی، آ کر دیکھی کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ ابھی وہی بنو ہاشم کی وادی میں، گلی میں عبد المطلب کے گھرانے میں ایک یتیم بچہ ہے، وہ دیکھ کر اپنے شوہر کے پاس آئی، آ کر مشورہ کری حارث سے، حضرت حارث کو دیکھو اب آ تو گئے، کوئی نہ کوئی بچہ لینا ہے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ تو لوگوں نے کہا یتیم بچہ ہے، تو اب شوہر کو بھی بتائی یتیم ہے، تو انہوں نے کہا اب آئے ہیں کچھ تو ملے گا، جو ملا اللہ کو کیا منظور ہے وہ دیکھیں گے۔ دائی حلیمہ وہاں تک آئی۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر، آپ قبول نہیں کرے وہ لوگوں کو، وہ خواتین حضور کو نہیں چھوڑے بلکہ حضور ان کو قبول نہیں کرے، کیونکہ ان کے دل میں لالچ تھی، ان کے دل میں طمع تھا، حرص تھی۔ جب وہ آئے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا حلیمہ۔ حلیمہ ہے، کون سے قبیلے والی ہو؟ بنو سعد قبیلہ۔ تو آپ نے کہا حلم والی بھی ہو، بردبار بھی ہو، عورت کے اندر بردباری ہونا سب میں بڑی خوبی ہے، قوت برداشت، قوت برداشت جس عورت میں ہے وہ گھر جنت ہے، جس میں قوت برداشت نہیں ہے اس کی زبان بہت چلتی، اس کی گالی گلوج، ناشکراپن، شوہر کے خلاف بغاوت کرنا، لوگوں میں چیخ پکار کرنا، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے گھر بنتے نہیں بلکہ بگڑتے ہیں۔ حلیمہ کے معنی خوب برداشت کرنے والی۔ یہ سنتے ہی آپ نے کہا حلیمہ ہے، تو آپ کا قبیلے کا نام کیا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا بنو سعد ہے۔ تو ہاں سعادت مند بھی ہے، نیک بخت بھی ہے۔ آؤ پھر تو اندر جاتے وقت پھر کہا کیا تمہیں معلوم ہے میرا جو پوتا ہے وہ یتیم ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ اندر آئی، اندر آنے کے بعد خوشبو مہکنا شروع ہو گئی، اندر سے ایک کستوری کی طرح ایک خوشبو، ایسی خوشبو جو دنیا میں نایاب ہے، کیونکہ وہ جنت سے بھی زیادہ خوشبو، آپ کے پسینے میں خوشبو تھی۔ جب پیدا ہوئے تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ حضور شہزادے تھے، اب آئے، آنے کے بعد اندر دیکھی، اندر جا کے ایک طرف تو حضرت سیدہ آمنہ لیٹی ہوئی ہیں، ام ایمن ان کے بازو کھڑی ہیں۔ آپ آئے، آ کے دیکھتے ہی حضرت آمنہ سے کہا تو میں حلیمہ ہوں۔ وہ قریب بلا کر کہنے لگی کیا تم میرے بیٹے کی پرورش کرو گی، لے جاؤ گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں مالکین میں لینے کے لیے تیار ہوں آپ کے بیٹے کو۔ تو حضرت آمنہ نے کہا جاؤ میرا بیٹا وہاں ہے، اشارہ کیا دوسرے کمرے میں اس طرف، پالنے میں کونین کا شہزادہ سفید بستر پر ہرا جو اوڑھنا ہے وہ اوڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ آپ آئی، جیسے جیسے قریب آ رہی تھی حضرت دائی حلیمہ، اس کی حلیمہ کی کیفیت بدل رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، پستانوں میں دودھ نہیں تھا، بچے کو دودھ نہیں پلا سک رہی تھی۔ جو قریب جا رہی تھی ایک عجیب کیفیت، ایک خوشی، اور تھنوں میں دودھ بھر کے آ گیا۔ حضور کو دیکھتے ہی فدا ہونے لگی، اور یہ دیکھا کہ حضور کے پیر کو چوم لیا۔ دیکھ کر حضور کے پیر کو چومنا تھا۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنسو نکلے، دل سے لگا کر سارے جہاں کی نعمتیں پائی ایسا محسوس ہوا دائی حلیمہ کو۔ وہ کہنے لگی یہ مل گئے، حضور مل گئے تو پھر کیا ہے۔ ایک عجیب خوشی، ایک چہرے میں وہ خوبصورتی، وہ حسن تھا کہ دل سے لگا کر دائی حضرت آمنہ کے پاس آ گئی، آ کر کہنے لگی وارفتگی کے ساتھ مالکن میں بچے کو لے جاتی ہوں۔ تو حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد نہیں ہے، یہ بچہ بڑے برکتوں والا ہے، یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے۔ جب میرے
मादर शिकम में था, मेरे पेट में था, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हूँ जिसको बयान नहीं कर सकती। इसके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, ये सुनना था। दाई हलीमा चेहरे सीने से लगा कर कहने लगी, मैं अपने बेटे से ज़्यादा अजीज़ तर समझ कर इसको पालूँगी। यह कहकर जब बाहर निकली, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नज़र नहीं हट रही। देखी तो और बार बार वारी जा रही थी। हुजूर को देखती, हुजूर की तरफ शौक़ बढ़ता जाता। बाहर निकली, वहाँ के लोगों का एक मामूल था, जो भी काबतुल्लाह आता तो उसका तवाफ़ करना। वहाँ के बुत थे उस दौर में, क्योंकि सरकार तशरीफ़ लाए तो बुत थे। अभी बुतों को फ़तेह मक्का के बाद निकाले गया। बुत थे लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबुल, अलग अलग बड़े बड़े बुत, हर कबीले का एक बुत था। तो लोग आते, बुतों के सामने माथा टेकते, झुकते और अपने बच्चों को बरकत के लिए क्या करते, उसके पास ले जाते। अब सरकार आए, सरकार को ले जाकर मामूल के मुताबिक दाई हलीमा गई, एक बुत के सामने लेके गई, वो बुत औंधा मुँह गिर गया तो परेशान हो गई। तो गोया बुत ज़ुबान हाल से सजदा कर रहा है हुजूर को, जहाँ जाते वो कहते थर्राने लगते। फिर दूसरे बुत के पास गई, फिर ये हुआ। उस दौर में भी हजर अस्वद को चुमा करते थे लोग, उस दौर में भी हजर अस्वद को चुमा करते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद के करीब ले गए चुमाने के लिए। तो हजर अस्वद अंदर है, तो बाहर तक आकर हुजूर को चूम के अंदर चला गया। ये हैरानी देखना था, दाई हलीमा के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वाक़ई में बरकतों वाला है, वाक़ई में शान वाला है, इसका अंदाज़ अलग है, निराला अंदाज़ है। ये देखकर सीने से लगाई, सीने से लगाकर हज़रत हारिस के पास, अपने शौहर के पास आई। हारिस तुम्हें मालूम है बड़े बरकतों वाला बच्चा है। तो हज़रत हारिस ने कहा, हाँ इसी बात है। देखा, अरे चाँद सा चेहरा है, चाँद सा चेहरा है। लोग, किसी शायर ने क्या खूब कहा, चाँद से तशबीह देते हो ये कहाँ का इंसाफ है, चाँद से तशबीह देते हो ये कहाँ का इंसाफ है। चाँद पे तो दाग है, उनका तलवा साफ़ है। चाँद पे तो दाग है, सरकार का तलवा भी साफ़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने शौहर के पास गई। शौहर देखे, अरे इतना खूबसूरत, इतना हसीन व जमील, चलो बैठ जाएंगे। बैठे, और इत्तेफाक की बात यह है, सारी दुनिया की इमामत करने वाले सरकार, बड़े बड़े अंबिया हुजूर का इंतज़ार करके हुजूर की इमामत में नमाज़ पढ़े। तो सरकार को पीछे करे अल्लाह को मंजूर नहीं है। सरकार को कोई पीछे करे, कोई नीचे करे, कोई घटाने की बात करे तो अल्लाह को यह मंजूर नहीं है। जब से उम्मत में ऐसी बातें आई, उम्मत को घटा दिया अल्लाह ताला। जब से उम्मत के अंदर ये बुराइयां आ गई हुजूर के बारे में, तो तब से क्या हो गया, अकायद मुतज़लज़ल हो गए। लोग मोहब्बत करना कम कर दिए। बेलौस मोहब्बत करते थे हुजूर से पहले के लोग, आमाल कम थे, अखलाक बुरे थे, लेकिन मोहब्बत हुजूर से जो निस्बत थी वो पख्ती निस्बत थी, हुजूर पे मर मिटने का जज्बा था। तो हज़रत हलीमा अपने शौहर को देकर पीछे बैठ गई, सरकार को लेकर। सामने हज़रत हारिस बैठे, वो ऊँटनी उठने का नाम ले ली, बैठ गई। तो परेशान हो गए। परेशान जब हुए तो उनके शौहर उतर गए। क्या हुआ, ऊँटनी को देखेंगे। उतरते ही ऊँटनी उठ गई। तो समझ गए दाई हलीमा, क्योंकि इतने सारी चीज़ें देख कर आई थी। थनों में दूध नहीं था, दूध भराया। कैफियत में गम था तो खुशी, अंदरूनी खुशी। वो खुशी क्या है महसूस नहीं हो रहा, ये खुशी है। वो देखकर हज़रत हलीमा ने कहा, ऐसी बात नहीं, ये बच्चा बड़े बरकतों वाला है। इसकी माँ ने कहा, बड़ी बरकत वाला है, हो सकता है इसकी तरफ पीट करना मंजूर ना हो आसमानी खुदा को। तो ये कहकर वो हज़रत हारिस पीछे बैठे। जब पीछे बैठे, ऊँटनी उठ गई। बाज़ रिवायतों में क्या है, ऊँटनी 3 मरतबा काबतुल्लाह की तरफ सजदा की। कहा, मौला मैं कहाँ हूँ, तेरा हबीब कहाँ है। मेरी नसीबा की बुलंदी, मेरे इकबाल मंदी, मेरा मुक़द्दर जाग गया। आज मेरे ऊपर कौनैन का शहज़ादा शहसवार है, मेरे ऊपर बैठा हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ मौलूद हैं, बच्चे हैं। ऊँटनी जाना शुरू करी। वो ऊँटनी बेजान, कमज़ोर, लागर, ज़ईफ़, नातवा, जिसको देखकर मजाक उड़ा रहे थे ख़वातीन। वहाँ के हलीमा की सहेलियाँ कह रही थी, तेरी तो ऊँटनी की हड्डियाँ निकल गई। जैसे जैसे ऊँटनी आगे बढ़ते गई तो अचानक उसके अंदर भरभराहट भर गई, फरमा हो गई। उसके अंदर गोश्त कहाँ से आया, पोस्त कहाँ से आया, नरमी कहाँ से आई, ये देखी तो ऊँटनी की रफ्तार बढ़ना शुरू हो गई। ऊँटनी की रफ्तार, एक साथ कई चीज़ें देखकर वो हैरान शशदर रह गई। एक तरफ तो देखती है ऊपर धूप की तमाज़त में बादल साया फगन कर रहा है,
बादल साया कर रहा है, दूसरी तरफ जहाँ जहाँ से वो गुजरती है वो सूखा जंगल क्या है, सरसब्ज व शादा में बदल रहा है। लोग देखे, अब जितने ख़वातीन थे उनकी ऊँटनियाँ पीछे हो गई, ये ऊँटनी तेज़ रफ्तारी के साथ जाना शुरू हो गई। सबों ने कहा, हलीमा क्या तूने ऊँटनी बदली, सवारी बदली, तेरी ऊँटनी में तो बेजान ऊँटनी थी, जान कहाँ से आई। तो हलीमा एक तरफ आंखों में आंसू है, दूसरा मारे खुशी से चेहरे पर मुस्कुराहट है। उन्होंने कहा, दाई हलीमा ने, ऐ मेरी सहेलियों, मैं सवारी नहीं बदली बल्कि मेरा सवार बदल गया। सवार बदलना था, सवारी के अंदर जान आ गई, सवारी के अंदर ये खूबी पैदा हुई। अब दिल में खुशी है। बार बार हज़रत हारिस दाद दे रहे हैं हज़रत हलीमा को, देखो हलीमा तू तो बाबरकत रूह को लाई हमारे पास, ये बरकत वाली रूह है हमारे पास। गए, हलीमा की खोटली छोटी सी झोपड़ी है, कायनात के शहज़ादे, जन्नत जिनके दम ख़दम से सजाया गया हो, वो शहज़ादे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसी कोठरी में, छोटी सी कोठरी है, हुजूर को लाए, बोरिए पर सुलाया गया। सुलाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते नहीं थे, सताते नहीं थे। यहाँ तक कि एक तजुर्बा वहाँ देखे थे हज़रत आमिना के पास, एक ही तरफ दूध पिए, दूसरी तरफ पिलाने गए तो पिए नहीं। भाई के लिए तरके पिस्तान करे, यानी मेरा भाई दूसरा है, वो उसका हक़ है, हक़ मारने वाला कभी अल्लाह का महबूब नहीं होता। ये बताया, दर्स बचपन में दिया आप। तो वहाँ जब आए, सुलाते ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उनके पास एक बकरी है, वो भी लागर, कमज़ोर, ज़ईफ़, ना तो वहाँ खाने को खाना नहीं था, पूरी खहत साली थी। तो एक छोटा सा लोटा लेकर हज़रत हारिस गए दूध धोने के लिए, दूध निचड़ने के लिए। करीब गए, करीब जाकर दूध निचड़ना शुरू करे। अब वो थन में दूध टपकना शुरू हो जाना। अब वो लोटा भर गया। लोटा भरते ही हज़रत हारिस परेशान हुए, हलीमा दूसरा भगोना लाओ, दूसरा लोटा लाओ, दूसरा भगोना लाए, उसका दूध धोए, वो भी भर गया। फिर तीसरा लाओ। अब भरते गए, भरते जब गए तो हज़रत हारिस की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। उन्होंने कहा, हलीमा कहाँ से लाई बच्चे को, ये कैसा बाबरकत वाला बच्चा है। घर के सारे बर्तन भर गए लेकिन दूध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो हज़रत हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे को चूम कर कहा, ये सब आपकी तरफ से है, ये सब आपकी वजह से है। हम क्या हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं था, हमारे पास या सवारी अच्छी थी, हम खहत ज़दा थे। जब आए तो सारा का सारा माहौल सरसब्ज व शादाब हो गया, लोगों में शोहरत हो गई। हलीमा ये क्या है, तू कौन सी रूह को लाई है, किसको लाई है, तेरा तो घर, तेरे घर का मुक़द्दर चमक गया। सारे लोग आते, जब कभी बीमार होते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पालने में हैं, बच्चे हैं, आपके तलवे को अपने सर पर रखते तो शिफायाब हो जाते लोगों के अंदर। यहाँ तक कि रिवायतों में है, जिनकी शादियाँ नहीं हुई ख़वातीन जिनकी शादियाँ नहीं हुई, वो अगर अपने सीने के पास हुजूर को लाते तो ठाटे मारता हुआ दूध आ जाता। ये सरकार के मौजिज़ात थे। बचपन में एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े लाड से पालना शुरू कर दी दाई हलीमा। उनको मालूम हुआ ये हैं, क्योंकि उनके वालिदा ने कहा बड़े बरकतों वाला बेटा है, तो हमेशा अपने पास रखती। बाहर जब गई, अचानक एक मरतबा बाहर गई ख़ज़ाए हाजत के लिए, तो उनकी एक बहन थी शीमा नामी, असल नाम अनीसा है। तो शीमा नामी एक बेटी बहन थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन, हज़रत हलीमा की बेटी। वो एक 6-7 साल की थी। अब 6-7 साल की बच्चियाँ क्या होती हैं, बच्चों को लेना, मोहब्बत करना, बाहर लेके जाना। बाहर लेकर गई, चिलचिलाती धूप की तमाज़त, धूप की शिद्दत, लोग बाहर नंगे पैर नहीं जा रहे, वैसे इसमें सरकार को लेकर चले गई। छोटे थे, भी पालने में हैं, छोटे हैं। दाई हलीमा आ गए, आके देखी, कहाँ है मेरा बेटा, बेकरार हो गई। बेकरार होना था, वो शीमा लेकर आई, अम्मी जान मेरे पास है। तो हज़रत हलीमा को बड़ा गुस्सा आया, तुझे मालूम नहीं होता धूप की तमाज़त कैसी है, धूप की शिद्दत कैसी है, धूप की गर्मी कैसी है। यह चिलचिलाती धूप में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाहर चले गई, अगर कुछ हो जाता तो शीमा का जवाब सुनकर हलीमा हैरान हो गई। शीमा ने कहा, अम्मी धूप की शिद्दत है, धूप की तमाज़त है, धूप की गर्मी है, इसीलिए तो मोहम्मद को लेके गई हूँ। तो हलीमा ने कहा, धूप की तमाज़त है इसीलिए ले गई, मतलब क्या है तेरा? अम्मी तुम्हें मालूम नहीं है, मोहम्मद जब बाहर आता है तो ये जो सूरज है अपना मुंह बादल में छुपा देता है,
بادل سایہ فگن ہوتے ہیں، میں چھاؤں کرنے کے لیے محمد کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ تو حضرت حلیمہ گلے سے لگا کر کہنے لگی حضور آپ کی وجہ سے ہے، ہم تو بے سہارے تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت حلیمہ کو یہ مقام ملا۔ حضرت حلیمہ کی زندگی میں خوشحالی آئی، حضور جہاں جہاں گئے وہ مقام بلند سے بلند ترین ہوتا گیا۔ جو بھی حضور کی نسبت سے جڑ گیا، اللہ کو کیا منظور ہے کہ ہر چیز حضور کی بدولت ہو، ہر چیز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کا اصرار فرما رہے تھے، رب ارنی، اے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ افتتاح نہیں کیا تھا، اوپننگ نہیں کیا تھا۔ اللہ کو آج تک کوئی نہیں دیکھے، جنت میں سب دیکھنے والے ہیں، جنت میں سب دیکھنے والے ہیں۔ اس کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھا تھا، اللہ کو یہ منظور تھا میرا نقاب اٹھے تو پہلے کون دیکھے؟ نگاہ محمد دیکھے، سب سے پہلے حضور دیکھے، حضور سے پہلے کوئی نہ دیکھے۔ وہ محبت کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے، جو لوگوں کو محبت کا میم نہیں معلوم انہیں کیا پتہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ محبت میں کیا ہوتا، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اوپننگ ہو تو کون دیکھنا؟ فرسٹ انہوں دیکھنا، سب بنا کر رکھتے ہیں سارے لوگوں کو۔ آج کھوکھلی محبت اوپننگ کرنے کے لیے ربن باندھ کے پورا بعد میں تیار کرتے۔ اللہ کی محبت ایسی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حسن کو چھپا کر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے مولا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اب نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کا وقت ہے۔ کیوں کہ پہلی اوپننگ کون کرنا ہے؟ حضور کرنا ہے، میرا حبیب دیکھنا ہے پہلے مجھے، وہ دیکھنے کے بعد پھر دوسرے دیکھنا ہے۔ اسی لیے جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ جنت کی اوپننگ بھی حضور ہی کرنے والے ہیں۔ حضور جانے کے بعد دوسرے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اس سے پہلے کوئی دوسرا جنت میں نہیں جاتا۔ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں، بدعقیدگی، تہذیب و تمدن سے عاری ہونے کی وجہ سے باتیں ایسے کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے یہ سب ہونے کی۔ یہ ساری کرم نوازی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ یہ امت پر ایک مہربانی نہیں، کئی چیزیں۔ اب حضور کے سراپا کو دیکھا جائے، حضور کی وجہ سے کیا کیا نعمتیں ملے، ایک نہیں بے شمار نعمتیں۔ خالی سب سے ہلکی چیز انسان کیا سمجھتا ہے؟ سب سے ہلکی چیز اپنے بال کو سمجھتا ہے۔ بال کی کوئی حقیقت نہیں، کنگا کرا بال گر گیا تو اتنا افسوس نہیں کرتا، ایک انگلی ٹوٹنے پہ جتا کرتا۔ کیوں کہ بال آتے جاتے رہتے ہیں، انسان کہتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن یہ منہ مبارک کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک منہ مبارک، ایک بال شریف کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے۔ اسلام کو سب سے زیادہ جنگوں میں جو فائدہ ہوا کس سے ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے سیف اللہ کہا۔ کیا کہا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار لقب دیا۔ جہاں گئے وہ جنگ جیت جاتے تھے، جس طرف چلے گئے وہ جنگ فتح یابی میں بدل جاتی۔ جہاں بھی گئے تو دشت دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا تھا۔ گئے سمندر تھا، لوگوں نے کہا نہیں سمندر ہے کیا کریں گے، تو آپ نے کہا غلامان مصطفیٰ ہیں، آگے بڑھو، سمندر کیا روکے گا ہمیں۔ یہ عقیدہ تھا، آگے بڑھ گئے تو گھوڑوں کے ٹاپ تک نہیں بھیگے، ویسا نکل گئے۔ وہ عقیدہ تھا۔ عقیدے والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ لطیفے کے طور پر استعمال کرتے ہیں لوگ، یہ صرف لطیفہ ہے، لطیفے کے طور پر۔ عقیدہ کیسا پکا ہونا ہے آدمی کا، متزلزل کبھی نہیں ہونا ہے۔ یہ ایک خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ غریب النواز سرکار کے پاس دربار میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، زور زور سے ندائیں دے رہا تھا، غریب النواز مجھے 5 روپے کی ضرورت ہے دے دیجئے، غریب النواز مجھے 5 روپے کی ضرورت ہے دے دیجئے۔ تو وہاں ایک شخص دیکھا، دیکھ کر اس نے کہا غریب النواز سے کیا پوچھتا، انہیں کیا غریبی دور کرتے، دنیا سے چلے گئے، یہ لے میں دیتا ہوں تجھے 5 روپے، بول کو دے دیا۔ وہ شخص دیا، دیتے ہی وہ لیا 5 روپے، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگا کر اٹھ کر کہنے لگا غریب النواز تمہاری شان بندے نوازی پر قربان، غریب النواز تمہاری مہربانی پہ قربان، 5 روپے دلائے بھی تو اس شخص سے دلائے جو تم کو مانتا بھی نہیں ہے، تمہاری طرف سے ہے۔ تو انداز کیا ہوتا ہے؟ ماننے پر ہوتا ہے۔ آدمی اگر ماننے والا ہے، ہر جگہ سرکار کے احسانات نظر آتے اس کو، ورنہ آدمی کو احسانات نظر نہیں آتے۔ میں کر رہا ہوں اگر یہ سوچا تو تکبر آتا، تکبر آیا تو آدمی گر جاتا۔ اپنی طرف منسوب نہیں کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں جاتے وہ جنگ جیت جاتے۔ سارے صحابہ
حضرت خالد بن ولید کا نام لیتے ہی کیا ہو جاتے، نعرہ تکبیر، لوگوں کو جوش آ جاتا۔ ایک جنگ میں گئے، غالباً جنگ یرموک میں گئے، لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے جنگ شباب پر ہے، اس وقت اچانک آپ کی ٹوپی گر گئی، ٹوپی گر گئی، ٹوپی گرتے ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹا دیا جائے، لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے سب سے زیادہ اس شخص کو گرانا چاہتے جو سب میں زیادہ بلند ہے، وہ ہار گئے تو پھر بازی ہماری۔ تو سارے دشمنان اسلام، سارے مخالفین اسلام، کفار، غیر مسلم تلواریں لے کر، بے نیام تلواریں لے کر، شمشیر لے کر حضرت خالد بن ولید کے در پہ ہیں قتل کرنے کے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی تلوار کو نیچے رکھ کے ٹوپی اٹھانے کی چکر میں، ٹوپی اٹھا رہے، سارے لوگ پریشان، پورے صحابہ، مسلمانوں کی جماعت، یہ کیسی نادانی ہے، یہ کیسی حماقت ہے، آپ ایسا کیسا کر رہے ہیں؟ وہ چھوڑ کر جنگی اصول کو جاننے والے، ضرب و حرب کے انداز کو جاننے والے عین جنگ میں یہ کام کر دیے۔ تو آپ لیے ٹوپی لے کر سر پر رکھے، پھر اچانک پلٹے تو کئی لوگوں کو واصل جہنم کر دیے، کئی لوگوں کو مار دیے۔ مارنے کے بعد جب جنگ ہوئی تو گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ گفتگو ہوتے وقت لوگوں نے کہا، اے خالد یہ کیا طریقہ ہے، آج آپ شہید ہو جاتے، یہ شہید نہیں ہے، خودکشی کے مترادف ہے، عین جنگ میں تلوار کو نیچے رکھ دینا اور ٹوپی کے پیچھے پڑ جانا، ٹوپی کہاں بھاگے جا رہی تھی، بعد میں بھی لگا سکتے تھے آپ۔ تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، جتنی جنگیں میں جیتا ہوں کیا میں اپنی قوت بازو کی بدولت جیتا ہوں، کیا میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر جیتا ہوں، اپنی شمشیر زنی پر جیتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، یہ جتنے بھی جنگیں جیتا ہوں اس کا راز ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیا راز ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو ٹوپی ہے اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، آپ کا بال شریف ہے، جب تک میرے سر پر وہ رہا تو موت میرے آس پاس میں نہیں منڈلا سکتی، جب تک وہ میرے ساتھ ہے وہ میری حفاظت کرتے رہتا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ تھا، یہی عقیدے کے بلبوتے پر جہاں جاتے اچھے اچھوں کے شیر جیسے تھے ان کے پیر اکھڑ جاتے تھے، لیکن آپ کا انتقال ہوا، آپ شہید نہیں ہوئے، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ 100 سے زیادہ جنگ کرنے کے باوجود آپ مرگ بستر پر انتقال فرمائے، شہید نہیں ہوئے۔ آپ آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کہتے تھے کاش میں شہید ہوتا۔ کیسے شہید ہوتے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا سیف اللہ ہے، یہ تو اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار کو کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ حضور کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا۔ ایک منہ مبارک کا یہ مقام، ایک منہ مبارک، ایک ہرقل نامی بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس کے سر میں درد تھا، تکلیف تھی، درد سے چیختا چلاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا اسے درد ہے، درد سر کی شکایت ہے، آپ نے ایک ٹوپی سی، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو رکھا۔ دو روایت ہیں، ایک روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک روایت میں منہ مبارک رکھ کے بھیج دیے۔ بھیجنے کے بعد وہ ٹوپی جب تک لگاتا پرسکون رہتا، ٹوپی نکالتے ہی کیا ہوتا، ہنگامہ کرتا۔ تو اس نے کہا ہے کیا اس کے اندر، دیکھو۔ ہرقل نامی بادشاہ جب دیکھا گیا تو اس کے اندر منہ مبارک تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کی اللہ کے نزدیک اتنی رفعت ہے، اتنی شان و شوکت ہے، اتنی بلندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیچا کرنا نہیں چاہتا۔ کب؟ جب تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اگر حضور سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بلندی ملنے والی ہے، ورنہ بلندی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ آپ کے منہ مبارک کی بات ہے۔ لعاب دہن کو اگر لیا جائے، جس کو آدمی بیٹھے بیٹھے تھوکنے کی عادت ہے، لوگوں کو تھوک کی بھی کوئی اہمیت ہوتی کچھ نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں ایک کنواں تھا، کنویں کا پانی بہت نیچے ہے، اس کو اوپر نکالنا ہے، کوئی آلہ نہیں ہے نکالنے کے واسطے۔ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ پانی نیچے ہے، اوپر لینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کو ڈول دیکھو، آپ آن دی اسپاٹ نہیں بولتے، تو ڈول دیکھو۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ڈول بھی نہیں ہے۔ حضور آئے، حضور آ کر اس میں لعاب دہن ڈال دیے، تھوکنا تھا، پانی جو نیچے تھا اوپر آ گیا، سارا کا سارا پانی۔ پھر سب لوگ استعمال کر لیے، استعمال کرنے کے بعد پھر اپنی حقیقت پر چلا گیا۔ یہ تو ہین حیات غوث پاک کا وہ مشہور واقعہ۔ ایک تو زندگی میں چیز ملنا ہے، آج بھی حضور کا رشتہ امت سے کٹ نہیں ہوا، اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھتے کانا محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ ہے یا تھے؟ ہے، اب بھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ امت سے آج بھی ہے، جیسے اللہ سے رشتہ ہے ویسا رسول اللہ سے بھی رشتہ ہے۔ اگر آدمی حضور پر اعتقاد رکھ کر سچی محبت کر کے آپ کی فراق میں، جدائی میں، تڑپ میں، طلب میں آنسو بہاتا ہے تو اسے فیض برابر ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے۔ حضرت غوث پاک کی کیفیت تھی، آپ کیا کریں، مدرسے نظامیہ میں پڑھنے کے بعد بغداد کا نظامیہ، ہمارا جامعہ نظامیہ نہیں، بغداد میں نظامیہ نامی مدرسہ تھا، مشہور مدرسہ، وہاں پڑھ لیے۔ پڑھنے کے بعد جیلان کے رہنے والے تھے، جیلان میں، اب وہ عجم میں تھا، عربی بات آتی نہیں تھی، اتنی اچھی نہیں آتی تھی تقریر کر سکے، فصیح اللسان بلیغ البیان جس کو کہتے ہیں ویسا نہیں تھے تقریر۔ لوگوں نے کہا آپ تقریر کیجئے، امت کو رشد و ہدایت کا کام کیجئے، تو آپ آئے جامعہ مسجد میں نماز پڑھ کے لیٹے رہے، لیٹے۔ وہی کیفیت دین کے لوگوں کے اندر کیا ہے، بے شمار برائیاں ہیں، برائی سے بچانے کے لیے تقریر کرنا، دین کی تبلیغ کا کام کرنا، تدریسی خدمات کرنا۔ اب آپ کے اندر ایک کیفیت طاری تھی، وہ غم میں سو گئے، تو غم میں سونا تھا، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خواب میں آ کر آپ اپنا لعاب دہن ڈال دیے منہ میں، کیا کریں، لعاب دہن، تھوک مبارک ڈال دیے حضرت غوث پاک کے۔ جب اٹھے تو ایسی گفتگو کرے آپ، اس کے بعد آپ تقریر کرتے، 1 لاکھ تک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، سب کو آواز پہلی صف میں جو بیٹھا ہے جیسا سن سکتا ہے، آخری صف والا بھی وہ آواز سنتا تھا۔ یہ کرامت۔ اور دوسرا یہ ہے، آپ جب تقریر کرتے تو لوگوں کے ہوش و حواس اٹھ جاتے، کئی لوگوں کے تو جنازے اٹھ جاتے، کئی اولیاء اللہ ہو جاتے، کئی لوگ باہر نکل جاتے۔ تو لوگوں نے آپ کے بیٹے حضرت حماد خود کہے، حضرت حماد حضرت غوث پاک کے بیٹے کا نام ہے، انہوں نے کہا ابا حضور کیا میں بھی تقریر کروں تھوڑی دیر؟ تو حضرت غوث پاک نے کہا ہاں بیٹے تقریر کرو۔ تو بڑی تیاری کرے، احادیث کو جمع کر کے، قرآنی آیتوں کو جمع کر کے، اشعار کو جمع کر کے، ہم جیسا تیاری کرتے ہیں ویسا تیاری ہم سے لاکھوں درجے بہتر مثال دینے کے لیے کہا گیا۔ تو ایک انداز میں آ کے تقریر کرنا شروع کرے، لوگ آئے، لوگ سنتے رہے اپنی جگہ، سنے، خاموش چلے گئے۔ 40 منٹ تقریر کرے، 40 منٹ تقریر کرنے کے بعد لوگوں پر نہ رقت طاری ہوئی، نہ کیفیت طاری ہوئی، نہ لوگوں کے اندر وہ ذوق شوق بڑھا۔ تو حضرت غوث پاک آئے، اس کے بعد کھڑے ہوئے، صرف ایک جملہ بولے۔ کیا کہا؟ آپ نے کہا لوگوں تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے گا۔ ایک ہی جملہ تھا، لوگوں تم اللہ کی مانو، پہلے تم اللہ کی مانو پھر تمہاری اللہ ماننا شروع کر دے گا۔ یہ سننا تھا، لوگوں میں وجد آ گیا، ذوق آ گیا، اب پریشان ہو گئے ان کے بیٹے، میں اتنی اچھی تیاری کرا، میں بولا تو لوگوں کی آنکھوں میں نہ ایک آنسو، نہ زبان سے کوئی نعرہ، کچھ نہیں، آپ اتنی بات بولے۔ تو آپ نے کہا بیٹے بہت گہری بات ہے، یہ پہلے تو بہت گہری بات ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اللہ کی بات مانتے گئے، اللہ نے کہا آگ میں کودو تو آگ میں کودے، وطن چھوڑو تو وطن چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو لا کے وہاں چھوڑو، بے آب و گیا میں بولے تو وہاں چھوڑ دیے، اللہ کی ہر بات مانتے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ ان کی بات ماننا شروع کیا، وہ کعبۃ اللہ بنائے، مولا میں کعبۃ اللہ بنایا تو لوگوں کو یہاں بلا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، باضابطہ آیت ہے قرآن کی، اے ابراہیم تم پکارو، لوگ بعد میں سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیج رہا ہے، حجاج اکرام جا رہے ہیں، آج بھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مان لیا اور لوگوں کو منا رہا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیے تھے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے میرے مولا تیرے حبیب کے تذکرے بہت سن رہا ہوں، تیرے حبیب کے نعتیں بہت سن رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں محمد ہی محمد کے چرچے ہیں، کاش وہ محمد میری نسل میں پیدا ہو جائیں، میری ذریت میں پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ اللہ کی بات ابراہیم علیہ السلام سنے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہاری اولاد میں میں کو پیدا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کا انداز ویسا ہوتا ہے، کوئی ایک بات بولے تو اس کے اندر
تہداری ہوتی ہے. تہداری کے معنی کیا ہے؟ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہوتی ہے. ایک نکالے تو دوسرا، دوسرا نکالے تو تیسرا، تیسرا نکالے تو چوتھا. بات کے اندر بات، بات کے اندر بات. وہ راز کی بات راز و نیاز کے لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن کام تمام ہو جاتا ہے. انداز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی ہوتی ہے، جوامع الکلم. جو بات بولے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہوتا ہے. ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے. کیوں؟ تو حضور کی بات ہے، حضور کی بات، حضور کی زبان اللہ کی زبان، حضور کی زبان اللہ کی زبان. میں کافر نہیں ہوا، کیونکہ قرآن میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے حبیب آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو میں وہی کرتا ہوں. میری طرف سے جو وہی ہوتی ہے وہی آپ کی زبان سے نکلتا ہے. گویا حضور کی زبان سے بولنا یہ قول خدا ہے. اسی لیے وہ ہمارا مشہور شعر ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن نہیں بدلتا، کیونکہ یہ قول کس کا ہے؟ حضور کا نہیں، بلکہ اللہ کا قول ہے. حضور کی زبان ہے، لیکن قول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. آپ کی زبان ایسی نرالی زبان جو دن کو رات بولے تو رات، رات کو دن بولے تو دن. آپ کی زبان سے نکل گیا. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ سے آئے. حضور نے عصر کی نماز پڑھ لیے تھے. حضرت علی بعد میں آئے. حضور نے طلب فرمایا اے علی آؤ. آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا چاہ رہے تھے، آرام فرما دی. حضرت علی کے رانی مبارک پر حضور سر انور رکھے، سو گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت ہو رہا. ہماری طرح نہیں، ہمارے اندر وہ بے قراری نہیں ہوتی. ان کی نماز کیسی نماز؟ ایک جنگ میں تیر لگ گئی ان کو، تیر اتنے اندر ران کے اندر تک ہڈی تک پہنچ گئی. چھینتے تو چیختے تھے. آج کل ہمارے کو تجربہ نہیں ہے، کانٹا چبھے تو کتنا درد ہوتا، بلکہ کیونکہ سب چپل والے ہو گئے. پہلے دور تھا کانٹا جتنے اندر جاتا اتنا آدمی چیختا چلاتا تھا نکالتے وقت. تو اب تیر لگی، اس کو نکالنے نہیں دے رہے تھے. تو لوگ مشورہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر اگر نکالنا ہے تو کب نکالنا؟ جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تب نکالنا. کیوں؟ کہ نماز میں ایسا مستغرق، ایسا منہمک، ایسا ایک سوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا. مشورے کے مطابق نماز میں ہی تیر نکالا گیا، احساس تک نہیں ہوا. وہ احساس تک نہیں ہوا. ہمارے کو کہاں احساس ہے؟ 2020 کرکٹ چل رہا، آخری اوور ہے، یا انڈیا پاکستان کا کرکٹ ہے، آخری اوور چل رہا، شوق سے دیکھ رہے. اس وقت کوئی بھی آؤ کوئی بھی جاؤ پتہ نہیں چلتا. منہ اگر کھلا ہے تو مکھیاں بھی آئے تو پتہ نہیں چلتا. کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کیونکہ ہم اس میں گم ہیں. ہمارا شوق وہاں پر ہے جہاں آدمی کو شوق ہوتا ہے، آدمی اس میں پورے طور پر انوالو ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسی نماز. اور اندازہ لگائیے جن کے بچوں کو تربیت دی حضرت علی اپنے بچوں کو، وہ بچے جو سجدے میں سر کٹا دیے لیکن نماز کو قضا نہیں کرے تو کیسی نماز ہوں گی ان کی؟ وہ نماز قربان کر دیے سرکار کے لیے، سرکار کے لیے. اب وقت ہو گیا، سورج غروب ہوتے 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 غروب ہو گیا. سورج جب غروب ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو نمودار ہو گئے. اب آنسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گر گئے. گرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے. علی کیوں تو رو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے رونے کی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز فوت ہو گئی میری. اور ایک قابل غور بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب سے نماز پڑھ رہے؟ حضور پیر کے دن حضرت خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھے تو منگل کے دن سے حضرت علی نماز پڑھنا شروع کر دیے. پہلے آئے دیکھے گھر میں رہتے تھے، 8 سال کے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دیکھے یہ کیا کر رہے، دیکھے حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. نماز فرض ہوئی اعلان نبوت کے 11.5 سال کے بعد، لیکن نماز پڑھنے کا جو ابتدا کرے حضور، وہ حضور پڑھتے تھے. وہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے. آپ کا مقام بڑا بلند ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، رونے کی وجہ پوچھے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ نماز فوت ہو گئی. تو حضور ڈانٹے نہیں، اس وقت ایسا نہیں فرمائے اے علی آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا، وقت گزر گیا، یہ ہوا. تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، کائنات کا سردار میں ہوں، محبوب خدا میں ہوں، محبوب خدا سلطان جہاں، تیری شان و شوکت کیا کہنا.
محبوب خدا سلطان جہاں تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیری شان کی رفعت کیا کہنا۔ تو جہاں بھی دیکھو حضور کا نام ہے۔ حضور نے کہا ہاں اسی بات ہے، تو اے علی تم نماز قضا کر لو، نماز اب پڑھ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چاہتے تو پڑھ سکتے تھے، پھر رک گئے، یا رسول اللہ آپ کی نوکری کر رہا ہوں، آپ کی اطاعت میں ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں، کیا نماز آپ کے ہوتے ہوئے نماز قضا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ، علی تیرے اور تیرے حبیب کی، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، لہٰذا تو کیا کر، سورج کو پلٹا دے، سورج کو پلٹا دے کہنا تھا، سورج پلٹ کے آ گیا۔ آپ ایک شخص کی نماز عصر کو ادا کرانے کے لیے سورج پلٹ کے آ گیا۔ اتنا بڑا کائنات، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑی بڑی چیزوں کو پلٹایا نہیں جاتا، لیکن جب محبت ہوتی ہے تو آدمی کرتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، پھر سے کہنا شروع کرتا ہے نہیں یہ ہونا ہے۔ کائنات ساری کی ساری گھومتی ہے انگشت مصطفیٰ کی ایما پر، حضور کے انگلی کے اشارے پر کیا ہے، ساری کائنات گھومتی ہے۔ کفار آئے تھے، حضور کی زبان سے نکل گیا، انگلی سے ایسا اشارہ کرے تو ہو جانا۔ ہماری خواہش ہوتی کوئی کام ایسا ہوا تو ہوتے ہی، چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ایگو، بچہ جب چھوٹا رہتا دور دور بھاگتا، چاند کو پلٹ کے دیکھتا، کیا سمجھتا، چاند میرے پیچھے آ رہا سمجھتا، خوش بھی ہوتا، نہیں میں خوش ہوا تھا، آپ کے بچے خوش ہو رہے نہیں معلوم، ایسا ہوتا، چاند میرے پیچھے آ رہا، میری بات سن رہا، میں جیسا بول رہا ہوں ایسا ہو رہا، یہ ایسا طلب ہوتی انسان کے اندر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار جھنڈ کی شکل میں آ گئے، آ کر کہنے لگے اے محمد، کیونکہ بہت چیزیں دیکھ لیے تھے، حضور کے ہاتھوں سے ہونے والے بہت ساری چیزیں دیکھ لیے تھے، ابو جہل کا وہ تجربہ بھی دیکھے تھے۔ ابو جہل کئی لوگوں کو پکڑ لے کے آیا، بلا لے کے آ کے مٹھی میں کنکریاں پکڑ لیا، دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا حضور کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، باہر آئے، باہر آتے ہی دیکھے کیا حاجت ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا اے محمد، اگر آپ یہ بتائیں گے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں اور میرے ساتھی سب ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل، تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں ان سے پوچھ میں کون ہوں۔ تو یہ کہنا تھا، وہ کنکریاں بول اٹھی، کنکریوں کو زبان آ گئی، کیونکہ حضور کا کانفیڈنس دیکھو، یہ ہوتا ہے اپنے سردار کو۔ حضور نے فرمایا دنیا کی ہر شے مجھے پہچانتی ہے سوائے سرکش جن اور انسان کے، ہر شے پہچانتی ہے۔ حضور کو معلوم تھا، حضور نے فرمایا تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان سے پوچھ میں کون ہوں، یہ کہنا تھا، مٹھی کھولتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو گویا ہی نصیب ہوئی۔ سب لوگ دیکھے، ارے یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل کہا یہ تو جادو ہے، لساحر ہے۔ اے محمد آپ تو جادوگر ہیں، ساحر ہیں آپ۔ یہ نہیں، جب بات کچھ نہیں بنتی تو آدمی جھوٹ کا پروپگنڈا کرنا، جادوگری کی تانا دینا، نکل گیا۔ تو سب مل کے آئے، اب ایک کام کریں گے، زمین کو پورا اپنے جادو میں لے لیے، آسمان کی بات کریں گے حضور کے پاس، بلکہ آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آ کر سب کھڑے ہو کر کہنے لگے اے محمد، اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کیجیے، ہم سب مسلمان ہونے والے ہیں، ہم سب مسلمان ہوں گے۔ تو حضور لمبی چوڑی نماز نہیں پڑھے، لمبی دعا بھی نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، بولنا تھا انگلی اٹھا دیے، انگلی کا اشارہ کرنا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ نظر بندی نہیں تھی، ایسا نہیں، بعض لوگ نظر بندی بھی کرتے، دیکھنے والے کو نظر آتا ایک رہتا ایک، ایسا نہیں تھا۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، 2 حصوں میں بٹا، آج بھی اس کی علامت موجود ہے۔ چاند اپنے ٹکڑے ہونے پر فخر کیا، میں ٹکڑا ہوا بھی تو کس کی وجہ سے ہوا؟ میں اپنے محبوب رب العالمین کی وجہ سے ہوا، حضور کی وجہ سے ہوا، اسے خوشی ہے۔ لوگوں کو اپنے اپنے طور پر مار لگتا ہے۔ ایک اللہ کے ہمارے تفسیری نعیمی والے مفتی احمد یار خان صاحب اپنے 11ویں پارے میں لکھے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب وہ تفسیر لکھ رہے تھے، اچانک مدینے میں پھسل کے گر گئے، مدینے میں پھسل کے گر کے وہ اپنی کیفیت لکھے ہیں، آج میں گرا، میں اپنے گرنے پر مجھے جو چوٹ آئی اس پہ قربان جا رہا ہوں۔ گرا تو کہاں گرا، میرے حبیب کے شہر میں گرا۔ یہ چوٹ جو آئی ان کی نشانی ہے، مجھے درد ہے، لکھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے۔ گرا، یہ نشانی ملی تو کہاں سے ملی؟ حضور کی نسبت سے، حضور کے سنگ سے ملی۔ تو لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، لوگوں میں کیا ہوتا ہے، محبت کو یاد رکھنے کا ذوق ہوتا ہے،
اور وہ دعا فرمائے مدینے میں رہتے ہوئے، یا رسول اللہ، اور پو پارا کر لوں، 11 پارے ہو جائے، زندگی اگر وفا کرے تو اتنی یہ ہے. تو انہیں احساس ہوا میری موت تو اسی وقت تھی، لیکن پو پاری کے عاریتاً ان کو حیات ملی. 11واں پارا ختم ہونے کے بعد ان کا وصال ہوا. 11 پارے تک کی تفسیر حضرت مفتی احمد یار خان صاحب کرے ہیں، اس کی بعد کی تفسیر ان کے بیٹے ان کے پوتے کرے ہیں، وہ نہیں کر سکے. لیکن یہ انداز ہوتا ہے. محبت والے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں بھی چاہتے ہیں محبت کو دیکھ لیتے ہیں. محبت کے عنصر کو اگر دیکھیں تو اس میں خوشی ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، دعوت تھی، تو غالباً حضرت جابر ہیں یا کوئی صحابی دوسرے گئے. وہ بکرا ذبح کر رہے تھے. بکرا جب ذبح کرے، پہلے کرتے تھے بچوں کو رکھتے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جاؤ دور جاؤ، بچوں کو دور لے جاؤ، کیونکہ بچے کیا کرتے؟ تقلید کرتے، کاپی کرتے. ماں باپ گالی دیے تو بچے بھی گالی دیتے، ماں باپ اچھی بات کرے تو بچے بھی اچھی بات کرتے، ماں باپ نماز پڑھ رہے تو بچے بھی نماز پڑھتے، ماں باپ جیسا کرتے بچے ویسا کرتے. ان کی عمر ہی ایسی رہتی، ہر چیز کو کاپی کر کر کے سیکھتے. تب وہ بکرے کو ذبح کرے، دیکھتے ہی 2 بھائی تھے، ان کے 2 بچے تھے. بڑا بھائی دیکھ لیا، دیکھ کر چھری وہاں رکھے تھے، چاقو لیا، اپنے چھوٹے بھائی کو بولا کھیلیں گے کاٹنے کا. تو چھوٹا بھائی میں بکرا بنتا ہوں، تمہیں کاٹنے والے بنو. بکرا بن گیا، وہ صحیح میں چاقو لے کے کاٹ دیا، ذبح کر دیا. ذبح کرنا تھا تو حضرت وہ جو صحابی تھے وہ پریشان ہو گئے، انتقال ہو گیا بچے کا. اسے پکڑنے گئے، وہ مارے ڈر کے کیا کر دیا، وہ بھی بلندی سے کھود کے وہ بھی مر گیا، دونوں مر گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کر رہے، حضور کو مہمان بنا کے بلا رہے، یہاں گھر میں ماتم ہے. دونوں کو کفن میں لپٹ کے سلا دیے، چادر ڈال دیے. حضور آئے تو آنسو نہیں بتائے حضور کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی مہمان نوازی میں مصروف ہیں، کھانا ڈال رہے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شہزادے کہاں ہیں، تمہارے 2 بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سو رہے ہیں، یا رسول اللہ سو رہے ہیں. سو رہے ہیں کہنا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے نام پکارے. وہ تو ابدی نیند سو رہے تھے. حضور کے نام پکارنے کے بعد وہ دونوں کے دونوں پھر زندہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر آ گئے. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کی تاثیر. جو آپ کہیں اللہ کو وہی منظور. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں کئی بار آپ کی ہر چیز معجزہ ہے حضور کی. ایسے شان والے نبی آج کی رات ہے. حضرت سراقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے تھے، مکے کے کفار 100 سرخ اونٹ لگائے تھے حضور کے سر کے لیے. سرکار کو نعوذ باللہ زندہ لاؤ یا آپ کو شہید کرو، 2 میں سے کچھ بھی کرو یہ دیں گے. اب ہر ایک کے اندر لالچ تھی، مجھے یہ چیز ملنا ہے، مجھے ملنا ہے. حضرت سراقہ آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اونٹنی پر بیٹھ کر آ گئے. آنے کے بعد پکڑنے کے واسطے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا. اونٹنی کو اشارہ کرنا تھا، اونٹنی زمین میں دھسنا شروع ہو گئی، زمین پکڑ لی. زمین بھی حضور کی، اونٹنی بھی حضور کی، ساری کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اونٹنے پکڑتے ہی اب حرکت نہیں کر رہے. تو حضرت سراقہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے. تو حضور معاف کر دیے جاؤ. پھر دوبارہ حضور کی طرف آئے، لالچ ایک ہوتی انسان کی. پھر حضور کے پاس آئے تو حضور پھر اشارہ کر دیے، حکم دیے، پھر پکڑ لی. 3 بار جب ہوئے، 3 بار ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا اے سراقہ تمہارے کو حرص کس بات کی، طمع کس بات کا؟ میں تو تمہارے دونوں ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ کسرا جو شہزادہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. کاش تم اس بات کو سمجھ جاتے، یہ سننا تھا. اب یہ تو دیکھ لیے، ایمان لا لیے، مسلمان ہو گئے، مدینہ آ گئے، کئی سال بیت گئے، سرکار دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ختم ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. دور آنے کے بعد اس وقت حضرت سراقہ بیمار تھے، مریض تھے، علیل تھے. لوگ تیماداری کو آتے، آ کر کہتے آپ اپنی صحت کی فکر کیجئے. تو انہوں نے کہا میں اتنا جلدی مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے ایک بات نکلی ہے. وہ بات کیا ہے؟ کسرا کے کنگن میں پہننے والا ہوں. جب تک کسرا کے کنگن میں پہنتا نہیں میں دنیا سے جاتا نہیں. کیونکہ حضور کی زبان سے نکل گئی. حضور کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ تقدیر الہی ہو جاتی ہے.
کیوں؟ علامہ اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندہ بلندی چاہنا الگ ہے، اللہ بلند کرنا الگ ہے۔ یہاں اللہ رسول اللہ کو بلند کیا، اتنا بلند مقام دیا، جو زبان مصطفیٰ سے نکلے وہ کیا ہو جائے؟ تقدیر الہی بن جائے۔ حضرت سراقہ کا آخر وہ دن آ گیا، چڑھائی ہوئی، کسریٰ کے کنگن آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر میں سارا سونا زیورات سب تھے، حضرت عمر تلاش کر رہے تھے چیزوں کو۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کنگن کہاں ہے وہ تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کسریٰ سے جب فتح یابی ہوگی اس کے کنگن آئیں گے، وہ کنگن کون پہنیں گے؟ حضرت سراقہ پہنیں گے۔ 2 کنگن لیے، کنگن لے کر سراقہ کو بلا بھیجے، حضرت سراقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ آئے، اپنے ہاتھوں سے کنگن پہنائے۔ سونا پہننا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن حضور کی بات تھی، وہاں حضور کی پیشن گوئی تھی، سونا پہنا کر کہا اے سراقہ دیکھا سرکار نے جو پیشن گوئی کی تھی آج وہ پوری ہو گئی۔ تو حضرت سراقہ نے کہا ہاں مجھے اب تک موت کا ڈر نہیں تھا، اب مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کیونکہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ ایک نہیں، جو زبان سے نکل گیا سرکار کے وہ کیا ہونا ہے؟ ہو کر ہی رہنا ہے۔ آج بھی جو چیز حضور کی طرف نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز معزز ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگ بسوں کے ذریعے سے کیا ہے حجاج اکرام کو لے جا رہے ہیں۔ میں اپنا ذوق کی بات، مجھے جو چیز نظر آئی، ہر آدمی کا نظریہ ہوتا ہے، کیا کہوں کیا نظر آتا ہے، جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ آدمی اچھا دیکھا تو اچھا نظر آتا، برا دیکھے تو برا نظر آتا۔ ہم دیکھیں ہیں بہت سارے لوگ حج کو جاتے رہتے، وہ بس جس بس میں بیٹھتے وہ بس کو پھولوں سے سجاتے لوگ، آپ دیکھیں یا نہیں دیکھیں نہیں معلوم، پھولوں سے بسوں کو بھی سجاتے۔ تو میں سوچا کیوں سجا رہے کیا، حالانکہ وہ بھی کامن بس ہے۔ تو لوگوں نے کہا اس میں حجاج اکرام جانے والے ہیں، وہ بس کہاں حج تک جاتی، کعبۃ اللہ تک جاتی، کعبۃ اللہ تک نہیں جاتی، بنگلور تک جاتی، یعنی تو حیدرآباد تک جاتی، لیکن نسبت کس سے ہے اس کی؟ حضور سے نسبت ہو گئی، حضور کے شہر کو جانے والی ہے۔ وہ مسافرین جو ہیں حضور کے شہر تک جا رہے، اس کے لیے وہ مسافروں کی تعظیم و تکریم کے لیے، ان کی عزت و عظمت کے لیے بس کو تک پھول ڈال دے رہے، ان کی گل پوشی ہو رہی، ان کی شال پوشی ہو رہی۔ میں امریکہ جا رہا ہوں بولے تو کوئی بھی گل پوشی کرنے تیار نہیں ہے، وہ عمرہ کو جا رہا ہوں بولے تو ہر کوئی بلا بلا کے گل پوشی کر رہا۔ کیوں؟ یہ میری عزت یا میرے آقا کی عزت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ جہاں حضور قدم رکھے وہ مقام معزز ہو گیا، وہ مقام کو عزت مل گئی۔ جس پیغمبر کا نام حضور لے لیے وہ پیغمبر کو ساری کائنات جاننا شروع ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری گائے، خوشخبری دی قرآن میں ہے، حضور آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کسی کا احسان رکھنے والے نہیں، کیوں کہ جب آئیں گے میری ماں کی پاک دامنی کی عفت و عصمت بیان کریں گے۔ آپ آئے عصمت و عفت بیان کر کے بتائے مریم علیہ السلام پاکیزہ ہیں، وہ کسی مرد کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا جو آپ کے بطن میں پھونک مارا۔ یہ سب کس سے ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہوا۔ آپ چاہے تو آپ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں، جتنے شعراء، جتنے علماء، جتنے مشائخ، جتنے صحابہ، جتنے اولیاء اللہ، جس کو بھی عزت ملی، یہ ساری عزت کس وجہ سے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں ہے۔ ورنہ ہماری لوگ عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور کے علم کے وارثین ہیں اس لیے عزت کرتے ہیں۔ مشائخ کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے حضور کے شہر سے جو تعلق رکھے اس کی عزت۔ جہاں جو بھی چیز حضور سے جڑ گئی وہ معزز ہو گئی، جو حضور سے دور ہو گئی وہ ذلیل ابتر اسفل السافلین میں چلی گئی۔ اسی لیے آج بھی اگر لوگ عزت چاہتے ہیں، آج بھی اگر لوگ اپنے آپ کو بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں، پھر وہی سبق دہرانا ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ، جو بھولا ہوا سبق ہے پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، دنیا کی کمانڈری تیرے ہاتھ میں آ سکتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا سلطان ہو سکتا ہے، شہنشاہ اعظم پھر ہو سکتا ہے، لیکن تجھے پہلے غلام مصطفیٰ بننے کا طریقہ آنا ہے۔ پہلے تو آقا کا غلام بن کے دکھا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے کیا کرتا ہے؟ بلندیوں سے نوازتا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت
کسی پیغمبر کو نہیں بلایا، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین کے ساتھ بلایا، فرش پر نالین کے ساتھ چلنا کا عام سی بات ہے، عرش پہ بلایا، عرش پہ بلا کے رفتار کا بھی کیا عالم، 1 سیکنڈ بولے تو بھی زیادہ ہو گیا، سیکنڈ کا 99 سیکنڈ بولتے کیا، اس سے بھی کم حصے میں اتنا بڑا سفر گئے بھی واپس بھی آئے بھی اتنی بلندی پر۔ وہاں جانے کے بعد اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ آؤ، آئے تو بھی کیسا آنا، عزت دینا اس کو بولتے۔ ہم کسی کے اگر حال میں چپل پہن کے گئے تو برداشت کرتا آدمی، بیڈ روم میں چپل پہن کے گئے تو یہاں تک آ گئے بولتا، معلوم نہیں ہوتا کہاں سے آئے، حیدرآباد میں اگر ہے تو لال بس سے آئے کیا بولتا، معلوم نہیں ہوتا، تہذیب تمدن نہیں معلوم کیا یہ باتیں ہوتے۔ لیکن قربان جائیے خدا کی محبت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مقام ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے حضور آپ کا مقام اللہ کے بعد ہے، اتنا بس، اس سے بڑھ کے اور کچھ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ جب عرش پر آئے تو حضور نالین چھوڑ رہے تھے، اللہ نے فرمایا اے حبیب نالین پہن کے آؤ، ہمارا عرش تمہارے نالین کو چومنے کے لیے بنا ہے، کیونکہ ہماری محبت ہے ویسی۔ حضور سے جو محبت کیا وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، جو حضور سے دور ہوا وہ اللہ سے خود بخود کیا ہو جاتا ہے، دور ہوتا ہے۔ یہ شب میلاد کیا ہے، محبت والی رات ہے، شب میلاد محبت والی رات ہے۔ محبت آدمی کسی کے قریب ہونا اگر چاہے، دنیاوی اصول ہے، دنیاوی فلسفہ ہے، آپ کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے بیٹے کے برتھ ڈے پر جا کے مہنگا کے اگر گفٹ دے دیے تو وہ شخص کیا کرتا ہے، دل میں آپ کی جگہ رکھتا ہے۔ محبتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کبھی کم کبھی زیادہ ایسا نہیں۔ آدمی بڑا گفٹ دیا تو بڑا ہوتا ہے، اس کے بساط کو دیکھتا ہے، ارے بیچارہ ماہانہ 1000 روپے کمانے والا 500 روپے کا گفٹ لایا، دیکھو میں کتنا قریب ہوں گا اس سے۔ تو بندے کی بندگی کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے اس کو کیا کرتا، قریب سے دل کو لگا لیتا، یہ برابر ہے۔ اس کے بجائے بندہ اگر میں مگر میں رہ گیا، ایسا کیوں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب نہیں ہونا تھا، یہ سب اگر باتیں کرتے رہ گئے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں اگر خامی ہو گئی تو پھر کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی جو ابتر حالت ہے، یہ اس سے اگر نکلنا ہے تو حضور سے محبت کرنا ہے۔ سارے مسلمان اگر ایک جٹ ہونا ہے، سب کے گلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا توق ہونا ہے۔ وہ آقا کو اگر اپنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں سے مالا مال کرے گا، عزت و عظمت ہمارا مقدر ہوگا۔ اگر اس کے بجائے ہم پھر فراموش ہو جائیں گے، وہ کیوں، یہ کیوں، ایسا کہاں، ایسے اگر باتیں کرتے بیٹھے تو یہ سارے چیزیں بیکار لغویات ہیں۔ خوشی منانا ہے حضور کی آمد پر، اللہ کا فضل ہے۔ ہم جس شہر سے تعلق رکھنے والے ہیں سارا شہر بقائے نور بنا ہوا ہے، جس گلی میں جاتے ہیں نور ہی نور ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں روشنی ہی روشنی ہے۔ ہر دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روشنی کیوں سجائے ہیں، تو زبان حال سے جواب آ رہی ہے آج دو جہاں کا سردار شاہ کونین کی تشریف آوری ہے، اسی لیے ہم گھروں کو سجائے ہیں، دلوں کو سجائے ہیں، روحوں کو سجائے ہیں، دماغوں کو سجائے ہیں، اعتقاد کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے، حضور کی تشریف آوری کا موقع ہے۔ حضور آئے تو ہماری زندگیاں کیا ہو گئے، خوشنما ہو گئے۔ حضور آئے تو ہماری زندگیاں کیا ہو گئے، سنور گئی۔ ہم جنت کے مستحق ہوئے، بلکہ اللہ کو پہچان لیے، ورنہ اللہ کو پہچاننا مشکل تھا۔ پتہ بتانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی محبت میں جتنا بھی یتیموں کی کفالت کرنا ہے کیجیے، غریبوں کو کچھ دینا ہے تو غریب حضور کو بڑے پسند تھے، غریبوں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا اور فقیروں پر خرچ کرنا، اپنے عزیز و اقارب کو دسترخوان پر بلانا، یہ سب کرنے سے حضور کی روح کو سکون ملتا ہے، حضور کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ دشمنیاں رکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے دور رہنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے۔ آقا کی عید کا دن ہے، اس عید کو ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہر جگہ پر خوشی کا احساس اگر ہوا تو ہمارا یہ جاگنا اللہ کو بھی
اللہ بھی پسند فرمائے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرمائیں گے۔ آخری بات اتنی کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین شہر میں رکھا ہے، جہاں حضور کے چاہنے والے زیادہ ہیں، جہاں حضور پر خرچ کرنے والے زیادہ ہیں، حضور کے نام پر اپنی دشمنیوں کو، گلے شکوے کو مٹانے والے بہت زیادہ ہیں۔ دوسرے شہروں میں دیکھا گیا تو الگ الگ فتووں کی وجہ سے آج بعض لوگ گھروں میں بیٹھ کر پریشان ہیں، یہ لوگ خوشی کیوں منا رہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کو خوش ہونا ہے، خوشی کے موقع پر کچھ نہ کچھ عطا کرنا ہے۔ اگر دل میں بغض آتا ہے، دل میں حسد آتا ہے، دل میں عناد آتا ہے، دل میں جلن ہوتی ہے، تو آدمی یہ سوچنا ہے میرے اندر کہیں نہ کہیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ توبہ کرے، توبہ کر کے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کی کثرت کرے، تو انشاءاللہ حضور کی کرم نوازی ہوگی، حضور کی توجہ اس طرف ہوگی، آپ کی نگاہ کرم ہوگی، پھر یہ دل کا جو بغض ہے یہ ختم ہوگا، پھر ہمارے اندر بھی محبت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کے میلاد کے موقع پر جو کچھ اپنے پاس ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر کہیں منہ مبارک کا انتظام کیا جائے تو وہاں جا کر اس کی زیارت کر کے اپنے دلوں کو تسکین پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔